اگر مسالک کے حوالے سے بات کی جائے تو احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک کے جو چشم و چراغ اور ان کے گویا کہ امام بھی ہیں اور ان کے لیے ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ لکھ کر اس کے اندر گستاخ صحابہ کے لیے کھل کر کے جو اپنے نظریے کا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، فتوے دیے، جس کو عملی زبان خادم حسین رضوی صاحب نے پہناتے ہوئے صحابہ کے دشمن کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کردار اور قاری عارف شہید رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں شہید کیے گئے بریلوی مسلک کے تھے، یہی صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے بات کرتے ہوئے، تو یہ میں نے دو نام لیے۔ اس مسلک کا بھی اس عنوان کے اوپر مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے تھے، جنہوں نے تحریری انداز میں گستاخ صحابہ کے خلاف تحفہ جعفریہ کی 16 جلدیں لکھ کر کے اس کو اچھی طرح اس کی گرفت کی ہے۔ یہ پورا ایک کردار اس کے اوپر موجود ہے، اور اگر اہل حدیث حضرات کے علماء کا اس میں کردار دیکھنا چاہیے تو جہاں بہت سارے علماء کا کردار ہے، وہاں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی انگلش میں لٹریچر شائع کر کے دفاع صحابہ میں اپنا کردار بھی ادا کیا، جام شہادت بھی نوش کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہ بریلوی حضرات بھی، دیوبندی اہل حدیث حضرات بھی سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ان کی ناموس کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اول روز سے ان کی ایمانی تقاضا بھی تھا، ایمانی غیرت و حمیت کے بنیاد پر یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر قانون ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جدوجہد پھر میری جماعت کے بانی مبانی مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس جدوجہد کا آغاز کیا، اگرچہ لہجہ سخت تھا، گفتگو سخت تھی، دلائل سخت تھے، لیکن یہ سخت انداز بھی قرآن سے سیکھا تھا۔ قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، فرعون جیسے اس بڑے کافر کی طرف بھیجنے کے لیے بھی اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ بات آپ نے نرمی سے کرنی ہے، یہ ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ وہاں اسی قرآن نے ہمیں بتایا، یونس علیہ السلام نے کافروں کے متعلق ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو یہ سارا لہجہ قرآن سے لے کر کے جہاں قرآن نے لیغیظ بہم الکفار بھی بتایا کہ باقی سارے بھی کافر ہیں، لیکن گستاخ صحابہ جو سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت فتویٰ دیا تھا کہ یہ صرف کافر ہی نہیں، غلیظ ترین کافر ہیں، یہ سارا ماحول لے کر کے چلے تو ایک تاثر قائم ہو گیا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فرقہ پرور ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، پرتشدد گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر میں یا میری جماعت کی سوچ دہشت گردی، انتہا پسندی کی ہوتی تو میں انہیں کہتا بندوق اٹھا لو، مار دو جو گستاخی کرتا ہے۔ ابھی اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ مولانا حق نواز نے الیکشن لڑ کر، پھر مولانا اسحاق القاسمی نے اسمبلی میں جا کر، 3 بار مولانا اعظم طارق صاحب نے اسمبلی میں جا کر، ابراہیم قاسمی صاحب نے اسمبلی میں جا کر، خلیفہ عبدالقیوم صاحب نے اسمبلی میں جا کر، ان سب حضرات نے اپنے عمل سے بتایا ہم گستاخوں کو برداشت تو کسی صورت نہیں کرتے، لیکن ایک ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک سے قانون چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت دی جائے، قانون اس کی زبان کو کاٹے، قانون اس کی گردن پر پھندہ فٹ کرے تاکہ آئندہ کوئی پیغمبر صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ یہ محنت پرامن تھی یا دہشت گردی تھی؟ بلند آواز سے جو میری بات سے متفق ہیں وہ بتائیں، یہ محنت پرامن تھی یا دہشت گردی تھی؟ انتہا پسندی تھی یا پرامن ایک حق کا مطالبہ تھا؟ اس کے باوجود حکمرانوں نے بھی اس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا، اور دشمن کو تو موقع چاہیے تھا کہ اس کے پاس تو دلیل نہیں تھی، اس نے کہا حرکوا وانصروا آلہتکم، اب ابراہیم جو ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ان خداؤں کو بولو کہ اپنی بچت کریں، تو ہمارے پاس تو اس کا حل نہیں ہے، چیخا جلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ یہی انداز دشمن نے اپناتے ہوئے ان علماء کو شہید کیا اور گولی اور گالی کا انداز اپنایا۔ اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے اپنی آئینی جدوجہد کو جاری رکھا۔ اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب دامت برکات عالیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی، اور انہوں نے محنت کر کے 2 سال کی محنت کے نتیجے میں اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا۔ اس کے ساتھ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب
اور دیگر اراکین کی بھی محنت ہے، یہ جد و جہد ہے، اس پر ہم ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے کیا، کوئی کہے اس نے کیا، قربانیاں میری جماعت کی ہیں، میری قیادت سے لے کر کارکنوں تک 10,000 سے زائد جام شہادت نوش کیے، لاشیں اٹھائے ہیں۔ آپ کے شیخوپورہ میں آپ کے شیخوپورہ میں بہت سارے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ہمیں قیادت نے اول روز یہ بات سکھائی تھی کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے کہ قربانی میری ہے، کام کسی کے ذریعے کیوں ہو، نہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچ بنائی ہے ہمیں مسئلے کا حل چاہیے۔ وہ زبان، وہ قلم جو کتے کی طرح بھونکتی ہے، صحابہ کو وہ قانون کے ذریعے کٹتی ہوئی نظر آئے، چاہے وہ قانون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے بنے، چاہے وہ قانون مولانا سمیع الحق صاحب کے ذریعے بنے، چاہے وہ قانون مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کے ذریعے بنے، یا دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے زعماء علماء جو اسمبلی میں ہیں کسی کے ذریعے بھی بنے، ہمیں قانون چاہیے کہ صحابہ کی گستاخی رک جائے۔ چنانچہ اس معاملے میں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی جو ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا، پوری کتاب موجود ہے، پوری تفصیلات موجود ہے۔ اور پھر موجودہ ماضی قریب میں جب خان صاحب کی زبان سے بھی صحابہ کے خلاف بکواس ہوئی کہ ماشاءاللہ بدر، معاذ اللہ بدر اور احد میں جانے والے صحابہ بزدل تھے، ڈرتے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، میں نے اس دور میں بھی کہا، بھی کہتا ہوں، اگر بدر میں صحابہ جانے سے ڈرتے تھے تو بدر کو تمہارے باپ نے فتح کیا تھا؟ وہ صحابہ ہی تھے کہ جنہوں نے 70 کافروں کے سرداروں کو جہنم واصل کیا، 70 کافروں کے سرداروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر گھسیٹ کر لا کر مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں باندھا۔ بزدلی کا تو پتہ آج لگ رہا ہے کہ گھر سے نکلتا کون نہیں ہے، گھر سے نکلتا کون نہیں ہے، گرفتاری کے ڈر سے۔ میں سیاسی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، وہ لحاظ کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کے مسئلے پر اللہ کی ذات حساس ہے، نبی علیہ السلام حساس ہیں، ہم بھی انہی صحابہ کے نام کا کھاتے ہیں، ہم بھی حساس ہیں، ہمیں سب برداشت ہے، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس دور میں مولانا اسد محمود صاحب نے قومی اسمبلی میں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے سینٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھائی، لوگوں نے کہا سیاست کر رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہمیں اسمبلی میں صحابہ کی آوازیں ان کی زبانوں سے بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے الحمدللہ اپنے ڈویژن کی طرف سے قائد جمعیت کے نام خط لکھا، مبارکباد کا، خراج تحسین کا، کہ آپ کے نمائندگان نے اسمبلی میں صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے آواز حق کو بلند کیا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آج بھی یہ جو جد و جہد ہے اس کے پیچھے جماعت کی محنت ہے۔ مولانا عطا محمد نشانی صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب نے یہ بل تیار کیا، اسی انداز کے اندر مولانا حق نواز